یعنی مضمون کا فائدہ، اور پیروں اور مولویوں کو معبود سمجھنے کی تباہکاری ہے۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سارے مولوی اور پیر لیاکلون اموال الناس بالباطل، خوب کھاتے مال لوگوں کا ناجائز طریقوں سے۔ توبہ! جھوٹ بولنا، بے موقع پیسے مانگنا اور پینترے لڑنا، یہ سب ناجائز کام ہے۔ اور کیا کیا تماشے، حق واضح نہ کرنا، انہیں نہ سمجھانا کہ یہ رسم ہے، یہ بدعت ہے، نہ کوئی کنڈا ہے، نہ شب برات کا حلوہ ہے، نہ جشن معراج کی کوئی حقیقت ہے، نہ میلاد کے محفل کوئی اسلامی کام ہے، نہ محرم کے سبیل ثواب کا باعث ہے، نہ اس سے حسین کو فائدہ پہنچتا ہے اور نہ تمہیں کچھ فائدہ ہوگا، بتاتے نہیں۔ 11ویں خالص مشرکانہ عمل ہے، غیر اللہ کے نام کی نیاز اور نظر کفر ہے، یہ نہیں بتاتے، اور اس طرح ان کے سلسلے تو عام کے چل رہے ہیں۔ اے ایمان والو، ہمارے یہاں ایک بڑے عالم تھے، ان کو کہا گیا کہ پنپیر مولانا سے کہتے یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ صحیح وہی صحیح یہ تو لینا ہے، یہ تاسو ایسے بات ہے، خرا کوئی دلا دام درمانا۔ کہا کہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ کہا آپ ویسے مجھے کیا دیتے ہیں کہ اب یہ موجودہ چیزیں بھی حرام کرو، صرف اپنے پیٹ کے لیے۔ اے ایمان والو، بے شک بتیرے مولوی اور پیر یقیناً کھا رہے مال لوگوں کا ناحق۔ توبہ! پیر تو حکایات اور ملفوظات سے لوٹتے ہیں، خوابوں سے، اور مولوی حق مسئلہ نہ بتانے سے لوٹتے ہیں۔ قاعدہ یاد رکھو، مولوی جھوٹ نہیں بول سکتے، بول نہیں سکتا، حق مسئلہ نہ بتانا، بس یہ طریقہ ہے ان کے گزرانے زندگی کا۔ حالانکہ اگر حق بیان کرے تو اللہ نے کہا آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دو، زمینی چیزیں کیا آسمان سے ملے۔ آسمان سے ملنے کی ایک تعبیر یاد رکھو کہ ذریعہ نہیں ہوگا اور سب کچھ ہوگا، جیسے کوئی سبیل نہیں ہوتا اور بارش ہو جاتی ہے اور ملک سرسبز ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سارے مولوی اور پیر خوب کھا رہے مال لوگوں کا ناحق طریقوں سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے اللہ کے راستے سے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بتا دے ان کو کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ طالب علم متوجہ رہے، پہلے فرمایا مولوی اور پیر، قرآن مجید کو دیکھو ذرا، احبار حبر کی جمع ہے، رہبان راہب کی جمع ہے، ہم نے سہولت کے لیے ترجمہ کیا ہے مولوی اور پیر۔ تو مولویوں کے پاس کیا ہے؟ علم۔ علم کیا چیز ہے؟ سونا، یکنزون الذهب، سونا ہے۔ پیر کے پاس کیا ہے؟ ظاہری عمل، والفضہ، وہ چاندی والے۔ جس طرح مولویوں نے حق مسئلہ وقت پر نہیں بتایا اور پیر نے مریدوں کو حق سے آگاہ نہیں کیا، یہ ایسا سمجھو جیسے سونے اور چاندی کے خزانے ہیں لیکن خرچ نہیں کر رہے، آپس میں ربط دیکھو۔ اور یہ اس سال کی خصوصیت ہے، 23 سال بعد یہ حکمت آج سمجھ میں آ گئی۔ اتنی عظیم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دے اور 40 سال 50 سال آدمی اور پڑھاتا رہے، کتنے جواہر اور خزانے کھل جائے۔ عالم کے مقابلے میں پیر کا مقام کیا ہے؟ جیسے سونے کے مقابلے میں چاندی کا مقام۔ عالم کے تمام علوم سربست ہوتے ہیں، جیسے سونا ڈکا رہتا ہے۔ پیرانی طریقت بہت ہوں گے لیکن صحیح معنوں میں عالم بہت کم ہوں گے۔ چاندی نہیں چوری ہوتی ہے، وہ تو 52.5 تولے مشکل سے 6,500 10,000 کی، لیکن سونا 1 تولہ 30,000 کا ہے۔
دونوں کو اصلین کہتے ہیں، نقدین و اصلین فقہ کے اندر۔ اصل مال، اس کے اوپر جو مال ہے جیسے یاقوت، مرجان، لال جواہر، اس کو شریعت مال نہیں مان رہی۔ اگر وہ کسی کے پاس ہے تو ہونا، زکوٰۃ نہیں آئے گی، الا ان تکون للتجارہ، وہ علیحدہ بات۔ مثلا کسی شخص کے پاس 100-150 تولے سونا تھا اور سال گزر گیا تو زکوٰۃ کل کے کل پر آ جائے گی۔ لیکن اگر اس نے 150-200 تولے سونا بیچ کے کوئی قیمتی ہیرا خریدا یا یاقوت خریدا اور سال گزر گیا تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، شریعت اس کو مال نہیں مان رہی۔ اور مال اس لیے نہیں مان رہی کہ وہ متقوم ہے بتقویب العباد۔ بس آپ کو پسند آیا اور آپ نے کہا یہ 10 لاکھ، دوسرے کو پسند آیا اس نے کہا 50 لاکھ، حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ مگر سونا سونا ہے، ہر ملک میں جائیں گے تو اس کی قیمت لگے گی۔ یہ جو زمینیں ہیں، فصلیں ہیں، اناج ہے، باغات ہے، پھل ہے، کون اٹھائے گا اتنے ٹرک، کون اٹھائے گا اتنے اناج؟ اس کی قیمت لگائی 1.5-2 لاکھ کی، بات سمجھ لو۔ پر 1.5-2 لاکھ کون لگے گا یار؟ کہا اس کی چاندی یا سونا دے دے۔ سونا لے لیا، اب سونے کے ڈھیر لگ رہے ہیں، سونے کے ڈھیر لگ رہے ہیں، میں نے خود سونے کا ڈھیر دیکھا ہے۔ تو اس کو کیسے مختصر کریں گے؟ کہتے یہ یاقوت ہے اور اس یاقوت کی دلالی میں ہیرے ملتے ہیں، ایسے بھر کے یہ آپ رکھے، لیکن یہ بکوا دے، یہ ہیرے رکھے، ایک ایک ہیرا 20 لاکھ 25 لاکھ کا ہے ہونا، لیکن یاقوت کی قیمت جب لگے گی تو پتہ چل جائے گا کہ 50 ارب کا ہے، 60 کرب کا ہے۔ اب قرآن پڑھو گے تو تمہیں مزہ آئے گا، کأنہن الیاقوت والمرجان۔ سونے و چاندی کا ذکر نہیں کیا، کأنہن الیاقوت والمرجان۔ اے ایمان والو، بے شک بتیرے مولوی اور پیر خوب کھاتے ہیں لوگوں کا مال ناحق اور روکتے ہیں اس طرح اللہ کے راستے سے۔ اگر اللہ کے راستے پر رہتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے کے لیے بلاتے اور پھر ان کو مال ملتا تو وہ تحفہ اور گفٹ، تعاون اور اللہ کا احسان ہے۔ یہ تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ روکنا ہے نا کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو قبروں کا پوجا کر رہے ہیں، درگاہوں کی نیاز دیتے ہیں، انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں اور انہیں برابر مسلمان مانا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ چھپایا گیا ہے، وقت پر بیان نہیں ہوا ہے۔